جشن بلا ہے آج پیغمبر کی بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارے خاص اور اسپیشل پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت معاشرے میں خاص کر امت مسلمہ کو بدنام کرنے کے لیے جو تنظیمیں، جو اس وقت ٹیررسٹ یا ٹیررزم یا سنگٹھن بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ISIS ہو، القاعدہ ہو، جیش محمد، اس طریقے سے جو بھی سنگٹھن ہیں جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آنکھوں کے سامنے کی ایک گھٹنا ہے کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا بھی تھا افغانستان میں کیسے ایک اسکول پر بم بلاسٹ کیا گیا. لیکن کیا یہ اصل سیرت اپناتے ہیں رسول اسلام کی؟ قطعی نہیں. جہاں تک میرا دل کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. انہی ساری باتوں کو ہم اپنے خصوصی مہمان اور آپ کے خصوصی مہمان ایک اسپیشل پرسنالٹی ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے کریں گے. اور ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں چھوڑ کے آئے تھے، یعنی جو خاص کر جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق، خاص کر جو مسلمان ہیں، ہمارے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یا ان سے ہم کیسا برتاؤ کریں، اس پر بات کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا اور یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم چاہیں گے اسی گوشے کو آپ پھر سے دوبارہ ہمارے سامنے، ہماری ناظرین کے سامنے رکھیں کہ سیرت نبی کے حوالے سے پڑوسیوں کو، جو خاص کر جو مسلمان ہیں، ان کو کتنا خیال رکھنا ہے غیر مسلم پڑوسیوں کا. جی، میں نے اس وقت بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بڑا موضوع ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے چند لفظوں میں اس وقت سمیٹا تھا. اور دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری زندگی نبی کی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے غیر مسلمین کا کتنا خیال رکھا اور ان کو انسان سمجھا، اور انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں ان کا پورا پاس و لحاظ رکھا. چاہے وہ مکے کی زندگی ہو، چاہے وہ مدینے کی زندگی ہو. مکے کی زندگی میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ہی تھے اس وقت تک، لیکن ان سب کا آپ نے خیال رکھا. اور یہ جو صادق اور امین کا لقب آپ نے پایا تھا، یہ مسلمانوں سے نہیں پایا تھا، غیر مسلمین سے پایا تھا. وہ لوگ کہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے مختلف طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بہت سچا ہے اور بڑا امانت دار ہے. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ان کا سلوک، یعنی ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرماتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارے ماں باپ تو ہیں، تم ہرگز ان کی اطاعت سے جو ہے وہ مت آگے بڑھو اور ان کی اطاعت میں شامل رہو. جو خدمتیں ان کی تمہیں کرنا تمہارے اوپر فرض ہے تم وہ کرتے رہو. ایک بات. دوسری بات کہ پیغمبر نے کہا کہ جو انسانی حقوق کسی کے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا انسان ہونے کے ناطے غذا، پانی، ہوا، ان میں سے کسی چیز کی بندش کسی انسان پر نہیں ہونی چاہیے. پھر مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دستاویز سائن ہوا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ، پیغمبر نے یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ سائن کیا جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک دستاویز ہے کہ جب دو کمیونٹی ایسی ایک سماج میں رہ رہی ہوں، آس پاس رہ رہی ہوں، کہ جن کے ایک کے عقائد کچھ اور ہیں، دوسرے کچھ اور ہیں، تو وہ کیسے رہیں. یہ پیغمبر نے میثاق مدینہ جو ہے وہ سائن کیا، اور اس میں باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ بھئی تم بھی سکون سے رہو گے، ہم بھی سکون سے رہیں گے، تم جو ہے وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گے، ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اگر کوئی تمہاری تبلیغ سے کوئی یہودی ہو جائے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری تبلیغ سے کوئی مسلمان ہو جائے تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ کوئی باہری طاقت اگر ہم پر حملہ کرے گی تو
تم ہماری مدد کرو گے، تم پر کوئی باہری طاقت حملہ کرے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ پیغمبر پر بار بار حملے ہوئے، بار بار ان لوگوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا، اس معاہدے کو توڑا، لیکن پیغمبر نے اپنی طرف سے اس معاہدے کو کبھی نہیں توڑا، ہے نا۔ جنگ خندق میں ان لوگوں نے توڑا، اور بھی توڑا، اور پیغمبر نے ان لوگوں کو کچھ سزائیں دیں، بہت ہلکی پھلکی سزائیں دیں، کچھ سنگین سزائیں دیں، لیکن پیغمبر نے اپنی طرف سے معاہدے کو نہیں توڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بات آپ اشارہ کر رہے تھے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تو حضور پڑوسی کے لیے پیغمبر نے پڑوسی کی حدیث بیان کی ہے، یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ آتش پرست ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، ان سب کے وہی حقوق ہیں کہ اس کا بھوکا رہنا اور آپ کا کھا لینا آپ کے اسلام کے اوپر دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل، تو یہ کہ وہ بھوکا ہو اور آپ کھا لیں تو آپ سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ ہے پیغمبر کی تعلیمات۔ بہت اچھی بات۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آج کے اس دور کو دیکھیں، اور اس دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں کہیں گے، نہ ہم ان کو کسی اور دھرم سے جوڑیں گے، لیکن ان کی ویش بھوشا اور کپڑے وغیرہ یا داڑھی یا اس طریقے سے ان کا گیٹ اپ ہے، وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اور مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس میں چاہے آئیسس ہو، القاعدہ ہو، یا اور بھی جو دوسری آتنکوادی تنظیمیں ہیں وہ ہوں، وہ یہ جو عمل کرتے ہیں، اس طریقے کے کام کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، معصوموں کو مارتے ہیں، وہ سیرت نبی سے جوڑتے ہیں، تو کیا یہ اصل سیرت سے واقف ہیں بھی کہ نہیں؟ آپ اگر یہ اپنے کو سیرت سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ پیغمبر نے کون سی جگہ کے اوپر اور کون سے موقع پر لوگوں پر حملہ کیا، خود کش حملہ کیا، یا پیغمبر نے حملہ کر کے اور پوری آبادی کو ختم کر دیا۔ پیغمبر کا تو اتنا نرم قلب ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی جو ہے وہ انسانی حقوق دینے پہ تیار ہیں۔ جنگ احد اور جنگ بدر میں پیغمبر نے جو ہے وہ خاص طور پہ جنگ بدر میں آپ نے جو دشمنوں کے جو مقتول تھے ان سب کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو اپنے دشمن کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کرے اور اپنے دوستوں سے یہ کہے کہ دیکھو ان کے جو اختیار انسانی طور کے اوپر ہیں وہ تم ان کو دینے پہ ہمیشہ تیار رہو، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ تمہارے طرز فکر نہ ماننے کی وجہ سے تم کسی کو قتل کر دو؟ تو دیکھیے یہ بہت ہی یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ یہ جو کچھ یہ بتا رہے ہیں، جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے کچھ کہ رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کے بھی کچھ ان کے زمانے میں بھی تھے کہ ہاتھوں میں جھنڈے اور اللہ اکبر کی آوازیں اور قتل کرتے تھے؟ بالکل، یہ ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک لائنیں پیغمبر کے زمانے سے چل رہی تھیں، اور وہ لائنیں پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد بہت واضح طور پہ ہم کو نظر آتی ہیں کہ ایک ایسا اسلام کہ جو متشدد اسلام، ایگریسو اسلام نظر آتا ہے، کہ جس کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ تلوار کے بل پہ کلمہ پڑھوائے، جو تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، تعلیمات رسول کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا لیا۔ ابو سفیان جو عمر بھر رسول سے جنگ کرتا رہا، اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیغمبر نے اسے بھی بخش دیا۔ تو اپنے بدترین دشمنوں کو پیغمبر نے بخش دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا ماننا ہے، تمہارا کیا اندازہ ہے، میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کہنے لگے کہ دیکھیے ہم تو بڑے ظالم تھے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، لیکن ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، اور پیغمبر نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو آپ بتائیے کہ پیغمبر کی جو زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ عفو و درگزر اور معافی کا ملتا ہے یا بدلہ لینے کا ملتا ہے؟ پیغمبر نے اپنے دشمن سے تو بدلہ لیا نہیں کبھی۔ تو یہ سب یہ لوگ کہیں اور سے لے کر کے آئے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ اب بات رہ گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے، دیکھیے تھوڑا سا ہمیں کانسپیریسی تھیوری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ عام طور پہ لوگ کے صاحب یہ جو ہے وہ
اسرائیل کی کانسپریسی ہے، اسرائیل کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے اور فلاں سازش۔ دیکھیے یہ سب ہمیں تھوڑا اس سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ بھئی کیوں کسی کی سازش ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ یہ کہ ہر وقت ہم یہی کہتے رہیں کہ دوسروں کی سازش ہے، تو کیا دوسرے صرف ہر وقت آپ کے اعمال میں دخیل ہیں اور آپ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے؟ حضور میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اسلام میں ود ان اسلام ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہتھیاروں کے بل پر اور ان چیزوں کے بل پہ تبلیغ اسلام کی جا سکتی ہے، جبکہ یہ اصل اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ آپ بتائیے کہ نبی کے نواسے کو جو کربلا کے میدان میں جب قتل کر دیا گیا تھا تو یہ جو طاقتیں یہ کر رہی تھیں، یہ کن جو ہے وہ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر کر رہی تھیں؟ کس طرح کی آئیڈیالوجی تھی؟ کیسی آئیڈیالوجی تھی؟ تو یہ ایک خونریز آئیڈیالوجی تھی، اور اس وقت کوئی اور ملک کے اشارے پہ یہ کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ خود ایسے تھے، ہے نا۔ سیاست جب مذہب کا نقاب اپنے اوپر ڈال لیتی ہے تو پھر یہی حرکتیں کرتی ہے نا۔ یہ سارا کھیل حکومت کا ہے، یہ سارا کھیل رول کرنے کی اس کا ہے، ہوس کا ہے، اور اس کے بنا پر بلا وجہ میں ایسی باتیں کر کے اسلام کے چہرے کو برباد کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں بات ہے انصاف طلبی اور انصاف پسندی کی، کہ جب کوئی آدمی کوئی عمل انجام دے تو اس کو اس کا عمل سمجھا جائے، نہ کہ اس کے دین کا عمل سمجھا جائے۔ دین کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ دین کی تعلیمات آپ کو صحیح دیکھنی ہو تو آپ قرآن دیکھیے، آپ حدیث دیکھیے، لیکن یہ کہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی عمل کوئی انجام دیتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھیے اسلام ایسا دین ہے، اسلام خون بہانے کا مذہب ہے۔ اگر اسلام خون بہانے کا مذہب ہے تو قرآن کی اس آیت کو آپ کہاں لے جائیے گا؟ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو بلا کسی وجہ کے قتل کر دیا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کا خون بہا دیا۔ ایک قطرہ خون بہانے، خون ناحق بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ایک قطرہ خون ناحق بہانے کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ تھوک کے بھاؤ انسان کا خون بہانے کی اجازت اسلام میں کہاں سے مل جاتی ہے، کیسے مل جاتی ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے۔ تو لہٰذا کہیں سے کہیں تک سیرت پیغمبر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے بے شک جنگیں لڑی ہیں، لیکن وہ جنگیں پیغمبر پر تھوپی گئی ہیں پیغمبر پر، اور جب جنگ تھوپ دی جائے، جب کوئی دشمن آپ کے سر پہ آ جائے تو سوائے لڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ لیکن پیغمبر نے ان جنگوں میں بھی جنگ کی ہے، انسانیت کو قتل نہیں کیا ہے، وہ ان جنگوں میں مقابلہ کیا ہے، ہمت دکھائی ہے، بہادری دکھائی ہے، شجاعت دکھائی ہے، بزدلی نہیں دکھائی ہے، اور کسی کا اس طرح قتل نہیں کیا کہ جس کے قتل ہونے سے انسانیت قتل ہو جائے۔ بہت اچھی بات۔ آج اگر ہم غور کریں، بہت اچھی آپ نے بات کہی، بہت انٹرسٹنگ۔ اس کے اگر ہم اگینسٹ میں جائیں، اب یہ تو یہ ہو گیا یہ طالبانی ہے، آتنکوادی ہیں، اس طرح کی سیرت ان کی ہے جو رسول کی سیرت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ دوسری طرف اگر ہم آج اپنے معاشرے کو، اس سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، کیسے عمل پیرا ہونا ہوگا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہمیں پیغمبر کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے مزاج کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے یہ پیغمبر کی جو پیغمبر زندگی گزار رہے تھے وہ 1400 سال پہلے گزار رہے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس طرح سے تو نہیں گزار پائیں گے۔ کوئی کہے کہ صاحب اب یہ بھی ایک محدود فکر کی بات ہے کہ صاحب پیغمبر اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو ہم بھی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، پیغمبر جو ہے وہ بکری کا دودھ پیتے تھے تو ہم بھی وہی کریں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی شیلو چھلکے والی بات ہو گئی۔ اصل ہے مغز کی بات، کہ مغز کیا ہے، اس بات میں چھپا کیا ہوا ہے۔ چھپا یہ ہوا ہے کہ پیغمبر جو کچھ کرتے تھے اس کی اسپرٹ کیا ہے نا، اس کی روح کیا ہے۔ اس روح کے اعتبار سے تو پیغمبر کی روح یہ تھی کہ پیغمبر کی سیرت کی روح تو یہ ہے سب سے پہلی کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھیں، انسانوں میں یہ اونچ نیچ بلندی اور پستی کے قائل نہ ہوں، سب کسی کے ساتھ ظلم روا نہ رکھیں، کسی کے حق میں ناانصافی نہ کریں۔ اور کچھ قوانین تو وہ ہیں کہ جن پہ وقت جتنا پرانا ہو، وقت جتنا گزر جائے وہ چیز پرانی نہیں ہوتی۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اس کے لیے وقت کی گزرنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ قول پرانا ہو جائے گا۔ قیامت تک جب تک انسانی بستیاں زمین پر بستی رہیں گی یہ قول سونے کی طرح چمکتا رہے گا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اگر پڑوسی تم سے راضی نہیں ہے تو تم اچھے انسان نہیں ہو۔ تو یہ تو بالکل اسی طریقے سے
اب رہ گئی بات کہ آلات سفر کہ سفر کس طرح کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر نے اونٹ پہ کیا، تو اونٹ کا مطلب اس وقت اونٹ ہی سب سے بہتر سواری تھا۔ آج جو سب سے بہتر سواری ہے آپ اس پہ کریں، لیکن سب سے بہتر سواری پہ سفر کرنے کے بعد کہیں آپ کے دل و دماغ میں غرور اور انانیت نہ بھر جائے، تو اس کے لیے نبی کی وہ سیرت یاد رکھیے کہ جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا اور یہ ہوتا تھا کہ بھئی کھانا پکے گا اور کوئی یہ کام کرے گا، کوئی وہ کام کرے گا، کوئی وہ کام کرے گا، تو پیغمبر یہ کہتے تھے، ایک واقعے میں ملتا ہے کہ کھانے کے لیے لکڑی جمع کرنے کا کام میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ کیوں کام کریں گے؟ یہ کیا ہم سب ختم ہو گئے ہیں؟ ہم اللہ کا نبی امت ہیں، ہم آپ کی امت ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، جب میں تمہارے کھانے میں شریک ہوں تو میں کام کرنے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جنگل میں گئے اور لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ ایسے ہی ایک جگہ اور جب قافلہ اترا تو پیغمبر نے ایک طرف وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ یاد آئے اپنے جو ہے وہ مرکب کی کمر کو باندھا کس کے ایک ازار بند سے، اور پھر واپس ہوئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کام ہم سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ کام کر دیتے؟ پیغمبر نے کہا تم میں سماج میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنا کام خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دوسرے کے اوپر ہر کام ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اور تو یہ جو پیغمبر کی اور وہ کچھ احادیث تو وہ ہیں کہ جن کے معنی اس وقت لوگ نہیں سمجھ سکے تھے، آج سمجھ میں آ رہے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ چاہے سمندر بھی تمہارے سامنے لہریں لے رہا ہو، لیکن خبردار وضو کے پانی میں اسراف نہ کرنا۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات۔ اب آپ بتائیے، اس وقت یہ کبھی پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب زمین پہ پانی کی تنگی ہو جائے گی، قلت ہو جائے گی، اور لوگ پانی کے لیے، اس وقت پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سمندر بھی سامنے ہو تو پانی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا۔ وہ وقت تو وہ نہیں تھا کہ جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے ایکولوجیکل ڈسٹربنس پیدا ہو گیا ہے، پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، اس وقت تو جنگل ہی جنگل تھے۔ اس وقت پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے ہاتھوں میں کوئی پودا ہو اور قیامت کے آثار بھی نمودار ہو جائیں تب بھی تم اسے بو دو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اب تو قیامت آ ہی گئی ہے تو اب کیا کریں گے اس کو بو کے، نہیں، کہا کہ نہیں، بو اسے، اس لیے کہ یہ پیڑ تمہارے فائدے کے لیے، انسانی سماج کے فائدے کے لیے۔ کیا اس وقت وہ دور تھا کہ جب آج کی طرح پیڑ پودے کم ہوتے چلے جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے موسم گرم ہو رہا تھا اور یہ تھا وہ تھا؟ تو اس وقت لوگوں کو ان کی حقانیت سمجھ میں نہیں آئی تھی جتنا آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اگر ہم دیکھیں خواتین کے سلسلے سے کہ خواتین کے لیے بھی رول ماڈل خواتین کا ہونا یا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اگر ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں یا وہ خواتین عمل کرتی ہیں تو ان کے لیے کیا نصیحت آمیز باتیں چھپی ہوئی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بنی نوع انسان کے لیے تھے، تو اس میں عورت اور مرد سب شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل بھی ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، چونکہ آپ نے عورت کا ذکر کیا اور پیغمبر کا ذکر کیا، تو پہلی بات کہ ہمارے نبی نے جتنا عورت کو مقام دلوایا ہے سماج میں، اس سے پہلے کسی نے مقام نہیں دلوایا تھا، کسی نے نہیں دلوایا تھا۔ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رسول اسلام نے سب سے پہلے بیٹی کو میراث میں حق دلوایا، شادی میں یہ جو مہر دلوایا، مہر، یہ مہر کی رقم کا تصور کسی مذہب میں نہیں۔ یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر یہ ہے کہ یہ ایک رقم کہ جو اس کو شادی کے عوض میں دی جائے، کہ جو اس کی اپنی پرسنل ہو۔ جس وقت عورت کے پاس پیسے رکھنے کا بھی حق نہیں تھا، پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری ذاتی رقم ہے جس کا سوال نہ تم سے تمہارا شوہر کر سکتا ہے اور نہ تمہارا باپ کر سکتا ہے، یہ تمہاری پرسنل رقم ہے، اور یہ اتنی رقم ہونی چاہیے کہ اگر تمہارا شوہر کبھی تم کو طلاق بھی دے دے تو تمہیں جو ہے وہ اپنے زندگی کو چلانے میں دقت نہ آنے پائے۔ اور اسی طریقے سے اس کو باپ کی میراث میں حق دلوایا۔ یہ سب پیغمبر نے کیا۔ ہاں، لیکن کچھ مخصوص مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا فرمائی کہ جو ہے وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل بن جائے، وہ بتائے کہ ایک زوجہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں، ایک بیٹی کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اور ایک ماں کے فرائض کیا ہوتے ہیں، وہ بنائے۔ اور پیغمبر نے اس بیٹی کے لیے کہہ دیا الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو جو کچھ فاطمہ کر رہی ہیں وہ اصل میں رسول کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ
جو ہے وہ یعنی قبیلہ اناس کے لیے حجت ہیں، ہے نا. تو اس کے لیے اللہ نے ایک بیٹی کے طور پہ رسول کی شخصیت کا ایک ٹکڑا ہے جو عورتوں کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو جب تمہیں زوجیت کے مسائل سامنے آئیں تو فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو، جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے تو تم ان کی طرف رجوع کرو، اور جب تمہیں یہ پتہ چلے، پتہ لگانا ہو کہ ایک بیٹی کیسے اپنے باپ سے محبت کرتی ہے تو بھی تم فاطمہ زہرا کی طرف رجوع کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان معاملات میں رسول کی سنت کیا ہے اور رسول کی سیرت کیا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہوگا سیرت نبی اور عصر حاضر کے سلسلے سے، اور یہ ہمارے تیسرا ایپیسوڈ تھا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ، اس میں نصیحت آمیز باتیں جو خاص کر ڈاکٹر صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچیں. خدا سے بس یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی زندگیوں میں بحق محمد و آل محمد، صدقہ محمد و آل محمد کے تبدیلیاں آئیں، اور ہم سب لوگ کامیابی کی طرف آگے بڑھیں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.